السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، آج کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہماری ایک بہن نے کیا ہے، کہتی ہیں جزاکم اللہ خیرا کثیرا مولانا، مجھے پچھلے کچھ عرصے سے نیت کا یقین نہیں ہو رہا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے نیت کرنے میں۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ نماز سے پہلے ہی میری نیت ہوتی ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہی ہوں، سنت ہے، فرض ہے، ظہر ہے، عصر ہے، لیکن جب رکعت باندھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں تب شک میں مبتلا ہو جاتی ہوں، جس کی وجہ سے میں رکعت کی نیت نہیں باندھ پاتی۔ تو مولانا میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب نیت ہماری پہلے ہی سے ہے کہ مجھ کو جو بھی نماز پڑھنی ہے میرے ذہن میں ہے، تو کیا رکعت باندھنے سے پہلے دل میں نیت کرنا چاہیے یا پھر نہیں؟ ماشاءاللہ آپ کا بہت بہترین سوال ہے، اور ہمارے بہت سارے ساتھی اس قسم کی شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نیت پر وہ مطمئن نہیں ہو پاتے ہیں۔ مان لیجئے ابھی عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، وہ کئی مرتبہ اپنی زبان سے نیت کو دہراتے رہتے ہیں، پھر آخر میں یا پھر درمیان میں جانے کے بعد واپس سے ری سٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ طے نہیں کر پاتے ہیں کہ ہماری نماز کی نیت صحیح ہوئی ہے یا صحیح نہیں ہوئی۔ بار بار ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کو ایسا بھی کرتا ہوا دیکھا گیا کہ وہ نماز شروع کر چکے تھے، سورہ فاتحہ مکمل کر لیا انہوں نے، درمیان میں چل کر ان کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوئی کہ پتہ نہیں میری جو شروع کی نیت تھی، میں عشاء کی نماز پڑھنے کی جو نیت کی تھی وہ نیت ہی صحیح ہوئی ہے یا نہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے نیت کے بارے میں شکوک و شبہات اپنے دل میں پیدا ہونا۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، اگر کوئی مرد ہے تو مسجد میں گیا ہے، کوئی خاتون ہے تو گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، اور جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے پہلے باقاعدہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، اور وضو میں جو 4 فرائض ہوتے ہیں ان فرائض کی تکمیل کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، اور اگر کمرہ گندہ ہو تو اس کی صفائی کرتے ہیں، اور نماز کے لیے باقاعدہ مسجد کی طرف چلتے ہیں، تو اسی وقت سے ہمارے ذہن میں ایک بات فٹ ہو جاتی ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے چاہ رہا ہوں، میں فرض نماز پڑھنے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ مسجد میں پہنچنے کے بعد جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو فوراً فرض کی نیت ہمارے ذہن میں اور دل میں آ جاتی ہے۔ تو یہ جو نیت ہوتی ہے دراصل یہی تو نیت ہے۔ اب نیت ہونے کے بعد آپ دوسرا کوئی کام کر لیتے ہیں، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے آپ کی نیت یہ تھی کہ مجھ کو نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، لیکن درمیان میں آپ نے کسی سے بات کر لی، یا پھر آپ کوئی دوسرا کام کرنے چلے گئے، یا آپ پانی پینے کے لیے چلے گئے، یا پھر آپ کا وضو فاسد ہو گیا تھا، آپ وضو دوبارہ بنانے کے لیے چلے گئے، یا پھر کوئی خاتون نیت کر چکی تھی اور تکبیر تحریمہ سے پہلے، تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے جو آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ۔ اس تکبیر تحریمہ کہنے کے پہلے اس نے اپنی بچی کو کوئی کام کہہ دیا، اپنے بھائی سے کوئی سامان بازار سے منگوا لیا، تو اس نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان اگر کوئی بات آ جاتی ہے تب آپ کی وہ نیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر نئے سرے سے نئی نیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنی بات کلیئر ہو گئی؟ اگر آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، آپ کے خیال میں نیت تھی کہ مجھ کو فلاں کام کرنا ہے، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ سے پہلے آپ نے زبان سے کوئی بھی لفظ ادا نہیں کیا، بس یوں ہی کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیا، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز شروع ہو چکی ہے، باقاعدہ زبان سے اس نیت کی ادائیگی ضروری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ شکوک و شبہات ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے بات سمجھنے کے لائق ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیتے ہیں نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت فرض عشاء، پیچھے اس امام کے یا پھر کوئی خاتون ہے تو وہ یہ نیت کر لیتی ہے کہ میں عشاء کی فرض نماز پڑھ رہی ہوں 4 رکعت اللہ کے واسطے، بس اتنا کہنے کے بعد آگے کوئی بھی شک اور کوئی بھی ڈاؤٹ والی چیز آپ کے ذہن میں، دماغ میں پیدا ہوتی ہے تو اس کو دھتکار دیں، اس کی طرف آپ کو غور کرنا نہیں ہے۔
یہاں تک کہ جب آپ نے شروع میں نیت کر لی تھی، نماز میں انٹری کر چکے ہیں، پھر نماز کی انٹری کے بعد آپ کو خیال پیدا ہو رہا ہے، شک پیدا ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے نیت کی بھی یا نہیں کی، یا پھر صحیح پراپر جو نماز مجھ کو ادا کرنی ہے اسی کی نیت کی ہے یا پھر کوئی اور دوسری نماز کی نیت کی ہے، تو اس کے بارے میں بھی کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ جلد بازی میں اگر ایسا ہو جاتا ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے دل میں یہی ہے کہ مجھ کو عشاء کی نماز پڑھنی ہے، لیکن زبان سے ظہر کی نماز کا وقت یا پھر لفظ ظہر لفظ عصر نکل گیا ہے، آپ فرض نماز پڑھ رہے تھے، فرض کی دل کی نیت آپ کی ہے، لیکن زبان سے نیت کرتے ہوئے سنت نکل گیا، واجب نکل گیا، تو زبان سے اگر الٹ سلٹ الفاظ ادا ہو جاتے ہیں تب بھی کوئی ڈرنے والی اور ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، آپ کی نماز صحیح ہو گئی ہے۔ اور بس اس کے بعد فیض صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے دعا کری اور اس کے بعد توبہ کری، ہم نے دعا کی اس کے بعد توبہ کی ہے، اور توبہ کا مکمل ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ ہمارے بالکل سامنے ایک تصویر بنی ہوئی ہے، ایک فوٹو فریم بنا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ہماری وہ توبہ قبول ہو جائے گی یا توبہ قبول نہیں ہوگی؟ دیکھیے، توبہ کا معاملہ نماز کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے وقت اگر آپ کے بالکل فیس ٹو فیس اگر کوئی تصویر ہے تو ایسی صورت میں آپ کی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ نماز تو بہرحال صحیح ہو جاتی ہے، ادا ہو جاتی ہے، ذمہ آپ سے ساقط ہو جاتا ہے، لیکن کراہت سے خالی نہیں، مطلب ثواب میں تھوڑی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ، نماز کے علاوہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، یا پھر توبہ استغفار کر رہے ہیں، اور آپ کے سامنے سائیڈ میں کوئی تصویر وغیرہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی توبہ بھی صحیح ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی صحیح ہے، اور جو بھی نیک اعمال آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل صحیح ہو جائیں گے، ان میں کوئی کراہت نہیں ہوگی، آپ کی تمام چیزیں بالکل صحیح اور درست ہے۔ ایک دوسرے صاحب نے سوال کیا ہے، کہتے ہیں حضرت، دکاندار اپنی سیلز بڑھانے کے لیے کچھ آفر یا پھر ڈسکاؤنٹ دیتا ہے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کی انہوں نے کل 3 صورتیں بتلائی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مان لیجئے ہماری کوئی دکان ہے، ہم اپنے دکان پر کسٹمرز کو لانے کے لیے آفر دیتے ہیں، تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے سامان پر کیش بیک دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہم سے ایک موبائل خرید لیا تو ہم 50%، 20%، 78% آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے، ایک یہ صورت ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بونس دیا جاتا ہے، جیسے کہ سامان لینے پر 5 روپے کا ریوارڈز دیے جاتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک کے ساتھ ایک فری دیا جاتا ہے، گیٹ 1 بائی 1 فری، یا بائی 1 گیٹ 1 فری، اس طرح کے کچھ آفرز ہوتے ہیں۔ تو یہ آفرز دینا ہمارے لیے صحیح ہوتا ہے یا صحیح نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے جو باتیں بتلائی ہے، کسٹمرز کو اپنے دکان پر لانے کے لیے، ہجوم اکٹھا کرنے کے لیے، کراؤڈ جمع کرنے کے لیے، سیلز بڑھانے کے لیے، تو اس میں سوچنے اور سمجھنے والی باتیں ہیں۔ پہلی چیز تو آپ کو یہ طے کر لینی ہے کہ آپ جو بھی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، آپ کے پاس مان لیجئے کوئی الیکٹرک سامان ہے، کوئی پریس وغیرہ ہے، آپ یہ فروخت کر رہے ہیں، تو جس کمپنی کی آپ وہ چیز بیچ رہے ہیں وہ مارکیٹ ویلیو سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ مان لیجئے آپ کے پاس ایک پریس ہے، وپرو کمپنی کی ہے، اور اس کی جو ویلیو ہے بازار کے ریٹ کی وہ ہے 800 روپیہ۔ اگر آپ وہ 800 روپے والی چیز 1000 روپے میں سیل کر رہے ہیں، اور اپنی دکان پر یہ جو آپ کے ڈسکاؤنٹ ہے اس کو آپ نے لسٹ کروا لیا کہ اگر ہم سے آپ یہ وپرو کی خرید لیتے ہیں 200 روپے بڑھا کر تو ہم آپ کو کیش بیک دیں گے، یا پھر بائی 1 گیٹ 1 فری والا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور اس کے اندر آپ تمام کسٹمرز کو رکھتے نہیں ہیں، یہ رینڈملی نکلتا ہے کسی کو، تو پھر یہاں پر خرابی یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ریوارڈ پانے کی چکر میں، یا پھر کیش بیک پانے کی صورت میں، یا ایک کے اوپر ایک فری خریدنے والی صورت کے اندر آپ کے یہاں پر آئیں گے، اور زیادہ رقم میں جو مارکیٹ ویلیو ہے اس سے زیادہ کی چیز میں وہ خریدیں گے، جبکہ ہر ایک کو اس کا منافع ملنے والا نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے 1 لاکھ روپیہ وصول کرو گے اور سیل آپ کے
80,000 کی ہوگی 20,000 روپے پھر بھی آپ کے بچ جائیں گے. تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. جو ریٹ ہے بس وہی ریٹ رکھیے، بس کسٹمر آپ کے یہاں سے آتے رہیں گے، سیل آپ کی بڑھے گی اور سیل ہونے کے بعد جو آپ کا سائیکل ہے وہ اچھا چلے گا. اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے. لوگ لالچ اور جو ریوارڈز وغیرہ پانے کی امید میں آپ کے پاس آئے، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو لوگوں کو ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اور وہ جو پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں وہ ناقص ہے یا پھر وہ ڈیمیج ہے یا پھر وہ ایسے ہیں جن کو مارکیٹ میں آدھے ریٹ پر خریدا جاتا ہے اور وہ آپ اپنی دکان کے اندر سجا لیتے ہیں اور اس کے اوپر کیش بیک اور ریوارڈ اور بائی ون گیٹ ون فری کا جو معاملہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اوریجنل پروڈکٹ آپ کے یہاں پر ہونے چاہیے یا پھر ڈیمیج آپ فروخت کر رہے تو وہاں پر بھی بتلا دینا چاہیے کہ ہمارے یہاں پر جو سامان دیا جاتا ہے یہ ریجیکٹڈ مال ہوتا ہے، ڈیمیج ہوتا ہے یا جو کچھ ہوتا ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اس کی قیمت کم رکھی ہے، اسی لیے ہم نے اس کے ساتھ کیش بیک والا معاملہ رکھا ہے، اسی طرح ایک کے ساتھ ایک فری والا معاملہ رکھا ہے. یہ تمام چیزیں اگر آپ اپناتے ہیں، ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کا یہ سیل بالکل صحیح ہوگا، درست ہوگا. اگلا سوال ہے مفتی صاحب، ایک شخص سے میری لڑائی ہو گئی اور وہ جو شخص ہے جن سے میری لڑائی ہوئی ہے وہ مجھ سے عمر میں بڑے بھی ہیں اور وہ ہمارے ریلیٹیو بھی ہے. ہم نے ان سے معافی مانگی لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا ہے، تو کیا اب مجھ پر گناہ ہوگا یا پھر نہیں؟ ارباز خان کہتے ہیں. دیکھیے ان کا سوال تو ان کو کمنٹس میں دیا بھی جا چکا ہے، لیکن ویڈیو اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ ہم سب پر یہ واضح ہو جائے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے معاف کر دینا یہ بڑی دولت ہوتی ہے. جو آدمی لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی غلطیوں کی پکڑ نہیں کرتا ہے اور غلطی اگر ہو جائے تو ان کو عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے، تو یہ شان رحیمی ہے، شان غفاری ہے. اگر آپ دنیا میں زمین والوں پر رحم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کریں گے. اس لیے اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے معافی مانگے تو آپ معاف کر دیں. اگر آپ معاف نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آخرت میں اس کا دامن پکڑ لوں گا تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ بھی آپ کا دامن پکڑ لیں گے، اللہ بھی آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف نہیں کریں گے. تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے. تو اگر لوگ آپ سے معافی مانگتے ہیں تو معاف کر دیا کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں معافی مانگنے کا جذبہ ہی نہیں ہوتا ہے، غلطیاں کر لیتے ہیں لیکن تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، معافی مانگتے نہیں ہیں. تو ان لوگوں کے لیے بھی سخت عذاب ہے. اگر وہ معافی طلب نہ کرے، جن کا حق انہوں نے لیا ہے، کسی کے پیسے لے لیے ہے، کسی کی زمین ہڑپ کر لی ہے یا پھر کسی پر ظلم کر دیا ہے، اگر ان تمام چیزوں کی تلافی دنیا میں نہیں کرتے ہیں تو پھر آخرت میں اس کا بھگتان بہت مہنگا پڑنے والا ہے. بہرحال آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے معافی مانگی بھی ہے، آپ کی غلطی بھی نہیں تھی، وہ بڑے تھے، آپ نے معافی مانگی، انہوں نے معافی نہیں دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کو معاف کر دے گا اور آخرت پہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ غلطی آپ کی تھی بھی نہیں. اب آخری سوال کیا ہے ایک صاحب نے، کہتے ہیں کیا اس طرح کا کہنا کہ کاش اگر میں ایسا کرتا تو یہ ہوتا، کاش یہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا، اس طرح کی باتیں کہنا صحیح ہے یا پھر صحیح نہیں ہے؟ میرا نام رشید اقبال خان ہے، پلیز میرے سوال کا جواب دیجیے. دیکھیے کاش وغیرہ، ایسا ہوتا ویسا ہوتا، یہ تمام چیزیں ہمارے یقین کو، ہمارے ایمان کو کمزور کرنے والی ہوتی ہے. جب آپ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، مطلب آپ نے کہہ دیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے، جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، سب من جانب اللہ ہوتا ہے. اگر اس طرح کا عقیدہ آپ کا ہے تو پھر کاش وغیرہ کہنے والی کوئی بات ہے ہی نہیں. لیکن اگر نکل جاتا ہے، آپ کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ کاش میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، تو یہ آپ کی تدبیر کی طرف سے ہے. مطلب یہ ہے کہ میں اس راستے سے جا رہا تھا، مجھ کو وہاں پر ٹھوکر لگ گئی، کاش میں اس راستے سے نہ چلتا، وہ والا جو پکا راستہ ہے، اچھی جو سڑک ہے جس پر لائٹنگ بھی ہے، وہاں سے میں گزرتا تو میری گاڑی کو نقصان نہ پہنچتا. اس طرح کا جو آپ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے اپنے فیصلے کے اوپر اختیار آپ کے پاس تھا، اس راستے پر چلے یا پھر اس راستے پر.
اور آپ یہ کہتے ہیں کاش میں اس راستے سے چلا جاتا تو اچھا ہوتا، یہ آپ کے ایمان کے اوپر افیکٹ کرنے والی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے جو بھی کچھ ہوتا ہے، جیسے بھی ہوتا ہے، وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اس پر افسوس کرنا وغیرہ یہ تمام چیزیں بہتر نہیں ہوتی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے جلال الدین صاحب نے، وہ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ بستر اگر ناپاک ہے اور ہم نے بعد ناپاک ہے مطلب وہاں پر منی وغیرہ لگی ہوئی ہے، اس کا دھبا لگا ہوا ہے، پھر جب ہم نے نہا لیا یا پھر وضو وغیرہ کر لیا اور اپنے انہی گیلے ہاتھوں سے یا گیلے پیروں سے اس بستر پر چڑھ گئے ہیں تو کیا ہم ناپاک ہو جائیں گے؟ دیکھیے آپ جس بستر پر گئے ہیں، گیلے ہاتھ تھے آپ کے، گیلا بدن تھا، گیلے پیر تھے، اس کے بعد گئے ہیں، تو پھر اگر آپ کے پیروں کے اوپر اتنی تری تھی کہ وہ تری آپ کے بستر پر لگ گئی، پھر بستر پر لگنے کی وجہ سے وہ جو ناپاکی تھی آپ کے پیر میں آ گئی، تب کہیں جا کر آپ کے پیر ناپاک ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ واقعتاً میری اسی دھبے کے اوپر پیر گرے ہیں جہاں پر نجاست تھی، تو احتیاطاً اگر آپ دھو لیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی ڈرنے والی گھبرانے والی بات نہیں ہے، چاہے آپ کے پیروں پر یا گیلے ہاتھ پر نجاست کے اثر نہیں آتے ہیں، تب بھی اگر آپ نے دھو لیا احتیاطاً تو بہتر ہے، ورنہ فتویٰ اس کے اوپر نہیں ہے، مطلب دھونا ضروری ایسی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے التمش بھائی نے، کہتے ہیں کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، اس طرح کی جو نعت ہوتی ہے، یہ نعت ہے، اس نعت کو پڑھنا کیسا ہے، کیا شرکیہ معاملہ ہے؟ دیکھیے جو آپ نے کہا ہے بھر دو جھولی میری یا محمد، جس کے اندر ہوتے ہیں لفظ یا محمد، یا کہا جاتا ہے عربی میں اے، مطلب ہم کسی سے فیس ٹو فیس بات کر رہے ہیں تو کہا جاتا ہے اے بھائی، تو ایسے یا محمد اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کوئی آدمی یا محمد چاہے نعت میں ہو یا پھر یوں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے کہتا ہے تو یہ شرک ہے، واقعتاً اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر جو یا محمد کہتے ہیں وہ کہنے کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، ان تمام صورتوں کو دیکھنا ہوگا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یا رسول اللہ یا پھر یا محمد کہنے کی 5 صورتیں بیان کی ہے، جن میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں، جب نعت کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو لوگ شعراء ہوتے ہیں وہ تخیل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد یا پھر یا رسول اللہ کہہ کے خطاب کرتے ہیں اپنی نعتوں میں اور اپنی کڑیوں کو جڑانے کے لیے۔ دوسری جو صورت ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے یا رسول اللہ یا پھر یا محمد کہا جاتا ہے۔ تیسرا اس عقیدے کے ساتھ کہنا کہ فرشتے ہمارے یا محمد کو یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود ہم نے پڑھا ہے اس درود کو نبی تک پہنچا رہے ہیں، اس لیے ہم یا محمد کہہ رہے ہیں۔ چوتھی جو صورت ہوتی ہے آپ روضہ اطہر پر مدینہ منورہ میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہیں اور یا محمد کہتے ہیں۔ اور جو 5ویں صورت ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ یا رسول اللہ یا پھر یا محمد کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست فیس ٹو فیس مجھ کو سن رہے ہیں، چاہے میں دنیا کی کسی بھی کونے میں ہوں۔ یہ 5 صورتیں ہیں، تو ان میں سے جو اوپر کی 4 صورتیں ہیں، ان 4 صورتوں میں یا محمد یا رسول اللہ کہنا بالکل جائز ہے، درست ہے۔ البتہ جو 5ویں صورت ہے کہ اللہ کے نبی مجھ کو ہر جگہ سن رہے ہیں، یہ صورت شرک والی ہوتی ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ آخری سوال ایک محترمہ نے کیا ہے، کہتی ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مکان کے اوپر والا جو حصہ ہے، ہمارا جو اوپر والا فلور ہے، وہاں پر بچہ پیشاب کر دیتا ہے، پھر وہ پیشاب سوکھ جاتا ہے، پھر اس زمین پر بارش پڑ جاتی ہے، بارش کا پانی گرنے کی وجہ سے وہ زمین گیلی ہو جاتی ہے، پھر وہ پانی ہمارے کپڑے پر لگتا ہے، ہمارے بدن پر لگتا ہے، ہمارے سامان پر لگتا ہے، تو کیا تمام چیزیں ناپاک ہو جائے گی؟ دیکھیے یہاں پر سمجھنے والی چیز ہے کہ زمین کے متعلق جتنی چیزیں ہوتی ہے، آپ کی جو چھت ہے یا زمین ہے، وہاں پر اگر پیشاب گر جاتا ہے، نجاست وغیرہ گر جاتی ہے اور ہوا سے اور دھوپ سے اس قدر سوکھ جاتی ہے کہ اب نجاست کا کوئی بھی اثر وہاں موجود نہیں ہوتا ہے، تو ان تمام اثرات کے ختم ہونے کے بعد اگر وہ زمین گیلی ہو جاتی ہے، آپ کا اوپر والا جو فلور ہے یا پھر چھت ہے گیلی ہو جاتی ہے، گیلی ہونے کے بعد وہ پانی آپ کے کپڑے پر آتا ہے، آپ کے بدن پر آتا ہے، آپ کی کسی چیز پر آتا ہے، تو کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ اب وہ زمین پاک ہو چکی ہے، اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگی جب تک کہ وہاں پر دوبارہ نجاست نہ گر جائے۔ بس اتنے ہی سوالات کافی ہے۔
کافی سوالات ہو چکے ہیں، کافی تفصیل بھی ہو چکی ہے، انشاءاللہ بہت سارے جو سوالات باقی ہے اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔